بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عریضہ یعنی عریضہ حاجت، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عریضہ حاجت جو ہے امام زمانہ کو 14 شعبان کو ہی کیوں لکھا جاتا ہے؟ امام زمانہ بقیت اللہ اعظم مولا کو ہی عریضہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم علم العداد اور علم الحروف سے آپ کو بتائیں گے۔ جو طالب علم ہیں حرف و عدد کے وہ ضرور توجہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ عریضہ جو ہے یہ عین سے ہی اس کی ابتدا ہے، اور عین کا جو عدد ہے وہ 70 ہے، جو کہ کن کا عدد ہے۔ ہو جا یہ ایک اشارہ تھا عین کی طرف کہ حرف عین سے ہی اس کی ابتدا ہے۔ اب اس کی انتہا جو ہے وہ ہے، ابتدا اس کی عین ہے۔ عین کے 70 اور ہے کے 5، یہ ہو جاتے ہیں 75۔ 75 عدد جو ہے 7 جمع 5 یہ 12 کا عدد ہے، یعنی دعا کا عدد بھی 12 ہے، اور عریضے کا اول اور آخری حرف اس کا عدد بھی 12 ہی بنتا ہے۔ یعنی عریضہ 12ویں مولا و آقا کو لکھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ 75 کا جو عدد ہے یہ دال کے 4، عین کے 70، الف کا 1۔ یاد رکھیں کہ یہ دعا کا عدد ہے 75۔ یعنی عریضہ ایک دعا کی شکل ہے، دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ مولا کی بارگاہ میں اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے عریضہ لکھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے کامل عدد کی طرف۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عین، رے، یہ، ضاد اور ہے۔ آپ اس کے حرف گنتی کر لیں، 1 2 3 4 5، پھر 5 کا عدد آ رہا ہے۔ عریضہ کو اللہ پاک نے اس کے حروفوں کو جو مرکب کیا ہے، جو اسے عریضے کو حروف دیے ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے عدد کی طرف۔ تو عین کا عدد 70، رے کے 200، چھوٹی یہ کے 10، اور ضاد کے 800، اور ہے کے 5۔ آپ انہیں جمع کر لیں، یہ اعداد قمری ہیں۔ جب آپ انہیں جمع کریں گے تو یہ 5 اور یہ 8 اور یہ 10، یعنی کہ 1085 کا عدد ہے عریضے کا۔ یہ 1085 کے عدد کو آپ کامل کر لیں، 1 جمع 0 جمع 8 جمع 5، 5 اور 8 13 اور 1 14۔ 14 عدد ہے عریضے کا، یعنی 14ویں مولا و آقا کو عریضہ لکھا جاتا ہے۔ اور 14 شعبان کی جو رات ہے، 14 اور 15واں کی شب جو ہے، یہ 15 شعبان میرے مولا و آقا کا ظہور آمد پاک بھی ہے، اور یہ 14 کا تعلق ہے عدد عریضے کے ساتھ۔ یعنی عریضہ 14 شعبان کی شب کو ہی لکھا جاتا ہے، اور 14ویں مولا کو ہی لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا عدد بھی 14 ہو جاتا ہے، یہ عدد اس کا بھی 14 ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے اب باطنی آپ حروف لے لیں، یعنی اس کا بیناتی عدد آپ لیں، تو عین، یہ نون عین، یہ اس کا باطن ہے۔ نون کے 50 اور چھوٹی یہ کے 10، یہ 60 کا عدد ہو جاتا ہے۔ اور رے کے اندر الف چھپا ہوا ہے، اس کا عدد 1 ہے۔
اور छोटी जे के अंदर भी अलिफ छुपा हुआ है, इसका अदद भी 1 है। और ज़ुआत दाल अलिफ दाल, इसकी अदद 5 है, 1 जमा 4 5। और अब देखें कि हे के अंदर अलिफ छुपा हुआ है, 1 1 5 6 6 7 और 1 8, 68। आप इसे जमा कर ले, 6 और 8 14, 14 का अदद है, यानी अरीज़े का ज़ुबर भी 14, बैनात भी 14। ये मालिक का क्या राज है कि 14वें मौला को 14 शबान को अरीज़ा लिखें। अब एक और मैं जो कारी हैं इल्मुल अदाद के, उनके लिए एक और इशारा छोड़ रहा हूँ। आप लिखें अरीज़े को ऐन रे छोटी ये ज़ुआत और हे, इन्हें आप मलफूजी शक्ल में लिख लें। जब आप इन्हें मलफूजी शक्ल में लिखेंगे तो ऐन ये नून 1 2 3, इसके हरूफ 3, रे अलिफ रा इसके हरूफ 2, या हरफ 1, ज़ुआत यानी ये अलिफ या इसके हरूफ 2, और ज़ुआत इसके हरूफ 3, हे अलिफ हा इसके हरूफ 2। अब आप इन्हें जमा कर लें, 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 3 10 10 और 2 12, यानी कि अरीज़े के जो हरूफ हैं वो 12 हैं। यानी 12वें इमाम हुज्जत दौरा वलीउल असर को ही अरीज़ा लिखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप अरीज़ा लिखें तो आप बावजू हालत में अरीज़ा लिखें, और जब उसे लिखने के बाद बंद करें, आटे में बंद करें, तो आप उस पर ये इसम पढ़। जब आप अरीज़ा लिखें तो आप उसे अरीज़े पर ये इसम पढ़ें, क्योंकि आप देखें कि अरीज़े का जो अदद है वो 1085 है, और आप ये अल्लाह पाक के नाम मुंतकिम, मेरे इमाम का भी इसम है मुंतकिम, इसकी अदद 630 हैं, और कादिर की अदद 305 हैं। आप इल्मुल अदाद के तालिब इल्म अदाद निकाल सकते हैं। अलीम की अदद 150 है। जब आप इन्हें जमा करेंगे तो 1085 का अदद आएगा, जिसके अदद कामिल अदद वसीत 14 बनेगा। आपने या मुंतकिमो या कादिरो या अलीमो 14 मरतबा पढ़ लें। अगर आप 1085 मरतबा पढ़ेंगे बहुत बेहतर है, वरना आप 14 मरतबा पढ़ के 14वें मौला के तवस्सल से आप दुआ करें और इस अरीज़े को मौला की बारगाह में पेश कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह